ہیں کہ مسلمان اپنے وطن سے محبت نہیں کرتے، وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے لیے قرآن زیادہ ہے یا تمہارے لیے سنویدھان زیادہ ہے؟ تو ان سے کہہ دو کہ ہمارا سنویدھان یہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم قرآن کو مانیں، لیکن ہمارا قرآن یہ کہتا ہے اپنے بدن سے محبت کرو، اس لیے کہ ہمارے آقا نے ایک حدیث پاک میں بتا دیا تھا کہ حب الوطنی نصف ایمان، بدن سے محبت کرنا آدھا ایمان ہے۔ تو آپ دیکھو کہ ہمارا سنویدھان یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے اسلام کو مانیں، اور ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو تو آدھا ایمان ہے۔ اس لیے اگر کوئی ہماری دیش بھکتی پر شک کرتا ہے تو ہمیں بارڈر پر لے جا کر کھڑا کر دے، اس لیے کہ جب بارڈر پر لے جا کر جب وہ کھڑا کرے گا تو ہم اپنے وطن کے لیے اپنی جان دے بھی سکتے ہیں اور اپنے وطن کے لیے دوسرے کی جان لے بھی سکتے ہیں۔ جلوہ بار اساتذہ اکرام، معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حب الوطن نصف الایمان، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد مبارک صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں یوم جمہوریہ منانے کے لیے۔ آج 76واں یوم جمہوریہ ہے، یعنی اس دن ہمارے ہندوستان کا سنویدھان لاگو کیا گیا۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ہمیں ایک ایسی طاقت دی سنویدھان کے روپ میں جس کو ہم ہاتھ میں لے کر بڑے اچھوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ایک ہمیں ایسی طاقت دے دی کہ ہم اس کو ایک اپنے ہاتھ میں لے کر ہم اپنے ہندوستان کیا جو ہمارا گنگا جمنا تہذیب ہے، اس کو ہم اپنانے کی، اس کو ہم اپنے اندر سمانے کی کوشش کریں گے۔ تو ہندوستان میں جب یہ ہمارا سنویدھان لاگو نہیں ہوا تھا، جو انگریز آئے تھے 24 ستمبر 1608 میں انگریز ہندوستان میں آئے۔ ہندوستان میں وہ ایک بیاپار کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ ان ظالموں نے اپنا یہاں قبضہ جمایا۔ قبضہ جمانے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو، ہندوؤں کو آپس میں لڑا کر اپنا حکومت کا دبدبہ انہوں نے یہاں بنا لیا۔ پھر جیسے ہی اس بات کا ہمارے علماء اکرام کو گوارا نہیں ہوا تو انہوں نے بڑی قربانیوں کو پیش کیا۔ ہندوستان کی جب ہماری آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی، جو سب سے پہلی جنگ تھی 1857 کی جنگ، اس میں ہمارے تقریباً 1 لاکھ علماء اکرام، اس سے بھی زیادہ ان کو شہید ہونا پڑا۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ ایک میں چھوٹی سی کتاب آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کا نام لہو بھی بولتا ہے۔ اس کتاب میں سید شاہ نواز قادری صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے، ان ظالموں انگریزوں نے ہندوستان میں اتنے ظلم و ستم کیے تھے، اگر کوئی آواز اٹھاتا تھا کہ ہندوستان کو آزاد کیا جائے تو وہ ظالم اس کو زندہ جلا دیا کرتے تھے یا اس کو مار دیا کرتے تھے۔ ہم تاریخ کو جیسے ہی اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد جیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ 1857 کی جو جنگ تھی، اس جنگ میں ہمارے علماء اکرام کے سروں کو کس طریقے سے اڑایا گیا اور پیڑوں پر ٹانگ دیا گیا۔ آپ تاریخ کو اٹھائیں تو پتا چلے گا کہ چاندنی چوک سے لے کر دلی کے لال قلعے تک جتنے پیڑ تھے، تمام پیڑوں پر علماء اکرام کے سر تھے، اور دلی کی جامع مسجد پہ بھی علماء اکرام کے سروں کو ٹانگا گیا تھا، اور یہاں تک کہ جو لاہور ہے وہاں کی جو جامع مسجد تھی وہاں روزانہ 80 علماء اکرام کو پھانسی پر چڑھا دیا کرتے تھے۔ ایسے نہیں، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے حضرت علامہ کفایت علی کافی
انہوں نے اپنا بہترین اس جنگ میں کردار دیا ہے. ظالموں نے انہیں گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد کہا تھا کہ جو آپ نے فتویٰ دیا ہے اس فتوے کو واپس لے لو ورنہ ہم آپ کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے. لیکن حضرت علامہ کفایت علی کافی نے اپنی ہندوستان کی محبت کے خاطر، ہندوستان کی سرزمین کے خاطر اپنی جان کو بھی نچھاور کر دیا. ان ظالموں نے ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا. حضرت علامہ کفایت علی کافی نے جیسے ہی پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا، انہوں نے انگریزوں نے پوچھا ان سے کہ آپ کی کوئی خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میری خواہش ہے، میں 2-3 اشعار پڑھنا چاہتا ہوں. کہا کون سے اشعار پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا تھا انہوں نے جیسے اپنی زبان کو کھولا اور کہا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. تلشوں کم خواب کی پوشاک پر یوں نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. المختصر جنگ آزادی ہمارے ہندوستان کی ہوئی. اس کے بعد سب سے پہلی جو سمویدھان کی بیٹھک ہوئی، سمویدھان کی بیٹھک 1946 میں ایک بیٹھک ہوئی سمویدھان کی، اور 26 نومبر 1949 کو سمویدھان ہمارا مکمل ہو گیا، اور 26 جنوری 1950 کو لاگو کر دیا گیا. اور یہ سمویدھان ایسا لاگو کر دیا گیا کہ اگر کوئی بھی مذہب کا انسان ہے وہ سمویدھان اس کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو گزارے گا، اپنی